ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت اچھا واقعہ سماعت کریں گے کہ ایک عاشق رسول نے 3 بالوں کے بدلے میں اپنی ساری جائیداد دوسرے کے نام کر دی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے وہ واقعات سماعت کرتے ہیں کہ بلخ ایک شہر یا پھر ایک ملک کا نام ہے۔ بلخ میں ایک بہت امیر دولت مند سوداگر تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور اس خوش نصیب کے پاس دنیاوی دولت موجود تھی۔ اس کے پاس دنیاوی دولت بہت تھی۔ اس دنیاوی دولت کے علاوہ ایک بہت بڑی دولت اس کے پاس یہ تھی کہ اس کے پاس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 موئے مبارک موجود تھے۔ اس کے پاس ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 مبارک بال موجود تھے۔ جب وہ خوش نصیب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دونوں بیٹوں نے باپ کی جائیداد آپس میں تقسیم کر دی، اور جب موئے مبارک کی باری آئی تو بڑے لڑکے نے کہا کہ ایک بال مبارک خود لے لیا اور ایک بال مبارک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا، اور تیسرے بال مبارک کے متعلق بڑے بھائی نے کہا۔ جب تیسرے بال کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور ہم اسے آدھا آدھا کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرے رہتے ہوئے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال کو توڑ دے؟ میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ بڑے بھائی نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضا دیکھا، اس کی محبت کو دیکھی، جب اس نے دیکھا کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے، اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن ہے، تو بڑے بھائی نے بولا کہ اگر تجھے اس بال کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے، اتنا ہی پیار ہے، تو اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو یوں کر کہ یہ 3 بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا اپنا حصہ مجھے دے دے۔ جو تیرے حصے میں باپ کی جائیداد آئی ہے وہ مجھے دے دے، اور بدلے میں 3 بال اپنے پاس رکھ لے۔ چھوٹے بھائی نے یہ جب سنا تو سن کر کہا کہ واہ رے قسمت، مجھے اور کیا چاہیے، میری کتنی اچھی قسمت ہے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے 3 بال مل رہے ہیں، اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ ایمان والا شخص اس نعمت عظما کی قدر جانتا ہے اور سب سے بڑی نعمت کی قدر جانتا ہے۔ دنیا دار کمینہ اس نعمت کی قدر کو کیا جانے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے دنیا کی دولت لے لی، چھوٹے بھائی نے اپنی جائیداد اسے سونپ دی اور بدلے میں 3 بال اپنے پاس رکھ لیے۔ انہیں بڑے ادب و احترام سے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا،
جب چھوٹے بھائی کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی تو وہ ان موئے مبارکہ کی زیارت کرتا۔ وہ چھوٹے بھائی ان بالوں کو سامنے رکھ کر ان کی زیارت کیا کرتا تھا اور سامنے رکھ کر درود پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بے نیازی تو دیکھو کہ اس بڑے بھائی کا مال جو اس نے پوری جائیداد حاصل کی تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں میں اس بڑے بھائی کا مال ختم ہو گیا اور وہ فقیر و کنگال ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے چھوٹے بھائی کے مال میں اس قدر برکت عطا کی کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر جب وہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق یعنی چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے رات خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بزرگ نے خواب دیکھا اس بزرگ سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی درپیش ہو تو وہ اس کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس کی دعا اس امت کے صدقہ و طفیل سے، میرے اس عاشق کے صدقے میں اس کی دعا قبول کر لے گا۔ اس نے بیدار ہو کر اعلان کر دیا کہ اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے کوئی مشکل، کوئی پریشانی درپیش ہو وہ اس شخص کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جب اس بزرگ نے اعلان کیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ایسی مقبولیت نصیب ہوئی، ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ لوگ دور دراز سے اس کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے آنے لگے، اس کی قبر پر حاضری دینے کے لیے دور دراز سے لوگ آنے لگے۔ اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تو اللہ نے ہر کسی کے اندر، ہر کسی کے دل میں اس عاشق رسول کی محبت اس طرح سے ڈالی کہ جب کوئی سوار ہو کر اس عاشق رسول کی قبر کے پاس سے گزرتا تو وہ ادب سے اپنی سواری سے اتر جاتا اور اس راستے کو پیدل ہی چل کر طے کرتا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعہ سے درس ملتا ہے کہ ہم اس دنیا کی دولت کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کو دیکھیں اور دنیا کی محبت دل سے نکال کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کریں۔ انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس بیان کو سن کر کچھ فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔